امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی سفیان کلہ رأی ہے۔ امام اوزاعی کی رائے، مالک کی رائے، مالک ابن انس امام مالک کی رائے، اور امام سفیان الثوری کی رائے، سب کی سب رائے ہے، یہ ان کے اجتہادات ہیں، یہ ان کے اجتہادات ہیں۔ وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، اور یہ سب کے سب میرے نزدیک برابر ہے، ایک دوسرے سے بڑا، دوسرا تیسرے سے بڑا، سب برابر ہے میرے نزدیک، ان کی تحقیق ہے، ان کا اجتہاد، ان کی رائے ہے۔ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، کہتے دلیل جو ہوتی ہے وہ آثار میں ہوتی ہے، روایتوں میں ہوتی ہے، یعنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے آثار، دلیل اس میں، ان علماء کے فتووں میں نہیں ہے، یہ سب فتوے ہیں، دلیل کس میں ہے؟ دلیل آثار میں ہے، روایتوں میں، حدیثوں میں دلیل ہوتی ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ان ائمہ کے فتووں کی حیثیت کیا تھی؟ فتوے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو دلیل مانتے تھے نہیں۔ لیکن آج ہمارا بھائی کیا کہتا ہے؟ مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے، اس کا فتویٰ ہے، وہ دلیل بننے لائق ہے ہی نہیں۔ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سب فتوے اور سب ان کے اقوال میرے نزدیک برابر ہیں، حجت آثار میں ہے، حجت فتووں میں نہیں ہے، حجت ان ائمہ کے اقوال میں نہیں ہے۔ اگر یہ حجت ہوتی تو امام احمد کہتے کہ یہ حجت ہے۔ تو ایک امام ہمارے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اماموں کے اقوال حجت نہیں ہیں، دلیل نہیں ہے، دلیل کتاب و سنت ہے، دلیل آثار ہیں۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ امام احمد کا۔ ہمارا بھی وہی قول ہے، ہمارا بھی وہی قول ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص، جو بھی شخص ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات لی جاتی ہے، کوئی بات چھوڑی جاتی ہے۔ کسی کی بھی بات کرو، ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے تو کوئی بات چھوڑنے کی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بات صحیح ہوتی ہے کہ قبول کیا جائے، تو کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ اس کی باتوں میں سے کچھ بات لینے کی، کچھ بات نہیں لینے کی ہوتی ہے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابن عبد البر نے الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا، ان کا اصول یہ تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں ان میں سے ہر ایک کی بات صحیح بھی ہوتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات کوئی لی بھی جائے، چھوڑی بھی جائے، لیکن ایک شخصیت ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے الفاظ میں یہ مرتبہ کہ کسی کے تمام اقوال لے لیے جائیں، اس کے سارے فتوے قبول کر لیے جائیں، کوئی بات چھوڑے نہیں، کسی کو اگر یہ مقام اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ اگر وہ مقام کسی اور کو دیتا ہے تو چاہے اس کو نبی نہ مانے، اس نے وہ مقام تو اس کو دے دیا کہ اس کی ساری باتیں ماننے کی ہوتی ہے۔ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ مقام نبوت ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی یہی بات کہی ہے، یہ نبی کا مقام ہے کہ نبی کی کوئی بات چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر کسی امام کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ ان کی ساری باتیں ماننی ہیں، تو اس نے وہ مقام کس کا دیا؟ اس کو، امام کو، نبی کا مقام دیا، چاہے زبان سے نبی بولے یا نہ بولے۔ اس لیے اہل حدیث کہتے ہیں سب کی مانو، وہ مانو جو کتاب و سنت سے نہ ٹکرائے۔ یہ صحیح ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق کسی کی بھی بات ہو، سچے کی بات ہو یا بچے کی بات ہو، سب مانیں گے۔ تو یہ ہمارا بھی اعتقاد ہے، اور یہ امام مالک کا، بڑے امام ہے، ان کا بھی اعتقاد ہے۔